دو چیزیں خاص طور پہ جو ہے نا میری نظر میں جو آئیں اور جس کو میں نے دیکھا کہ یہاں کے والدین کو بھی بہت سخت ضرورت ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، ان کی رہنمائی کی جائے، ان کو اس بات کے لیے راضی کیا جائے کہ تعلیم اور تربیت ان کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ وہی زندگی وہ ان کی آنے والی نسل بھی گزارے گی جو کہ وہ گزارتے ہیں یا ان کی پچھلی نسل گزارتی آئی ہے۔ اور اس سلسلے میں بدقسمتی سے آج کل ہمارے ہاں بہت سارے شوق ایسے ہو گئے ہیں جو شوق برائے شوق شروع ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ بالِ جان بن جاتے ہیں۔ اس قریبی علاقے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو کہ بچوں کو پڑھانا تو چاہتے ہیں مگر خود جو ہے وہ کسی تنگی سے نہیں گزرنا چاہتے۔ گٹکا بہت عام ہے، وہ بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، تو وہ 200-300 روپے کا گٹکا کھانا تو پسند کریں گے، مگر اپنے بچوں کی فیس کے لیے، یعنی کہ بھئی چلیں مان لیا کہ گورنمنٹ اسکول یہاں پر صحیح کام نہیں کر رہے، جو کہ پورے سندھ کا ہی عالم ہے اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر فورم پہ ہر جگہ پہ اس بارے میں بات ہوتی ہے، بہت کم لوگ ہیں جو کہ کہیں پر کچھ اسکول ہیں جو اچھے کام کر رہے ہوں، کراچی کی سطح پر تو پھر ہوں گے مگر اندرون سندھ کا حال جو ہے وہ سبھی کو پتہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی بھی تعصب پرستی سے کام لے رہی ہوں، اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو بھئی آپ اپنی مدد آپ کے تحت کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے معاشرے جو ہے نا، اگر ہم کبھی بھی کسی بھی اچھے معاشرے کا، کسی بھی ترقی یافتہ معاشرے کا تذکرہ کرتے ہیں تو اپنی مدد آپ کے تحت بھی چلتے ہیں، اور یہ والا جو کانسیپٹ ہے، یہ نظریہ جو ہے، یہ تصور جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے اور اس کا شعور بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ سننے اور سمجھنے کے لیے بھی ابھی تیار نہیں ہے، اس کے لیے بہت ایک کافی لمبا سفر ہے جو گزارنا پڑے گا اور مسلسل، مگر یہ بھی یقینی بات ہے کہ قطرہ قطرہ گرتا ہے تو پتھر میں سوراخ ہو ہی جاتا ہے، تو وہ قطرہ قطرہ گرنے والی کیفیت بہرحال لانی ہے، وہ اور ہم ہی لوگوں نے لانی ہے، ہم ہی جیسے نے لانی ہے، وہ خود بخود نہیں آئے گا، وہ تبدیلی جو ہے وہ کسی صورت بھی خود بخود نہیں آتی، اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں کے لوگوں کو یہی شعور آنا، یہ بات سمجھ میں آنی بہت سخت ضروری ہے کہ ہم جو فالتو شوق اپنے پالے ہوئے ہیں جن کا کہ ہماری صحت پر بھی برا اثر ہوتا ہے، ان کو ہم ترک کریں، ان کو ہم آہستہ آہستہ کم کرتے ہوئے ختم کریں اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اہتمام کریں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ جو کہ جس معاملے میں تھوڑا سا کچھ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بے شک مذہب اتنا ہی اس معاملے میں کہیں کبھی تنگی نہیں دیتا، دین اگر ہم خاص طور پہ اپنے ہی دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، تو دین آسان ہے اور تمام مذاہب کا ایک ملا جلا اس بارے میں رویہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو کسی تنگی کا شکار نہیں کرتے۔ تو کیا یہاں پر غربت ہے؟ مگر غربت کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ اچھا، بچوں کی تعداد زیادہ ہے تو پھر وہ بچوں پہ جو کہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اہتمام ہونا چاہیے وہ ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت۔ ایک صاحب کمانے والے ہوں گے، ایک مرد ہے، ایک بیٹا ہے کوئی کمانے والا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی 8 سے 10 لوگ ہیں جو کہ انحصار کرتے ہیں، تو وہ کیسے پورا کرے گا؟ اور اگر تنخواہیں پوچھی جائیں تو وہ 18,000 15,000 20,000 کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ہنر نہیں ہے، تو وہ مزدوری کر سکتے ہیں، کہیں وہ کسی کارخانے میں لگ جائیں گے، کسی چھوٹی موٹی جاب نوکری کے اوپر، یا پھر وہ جو ہے مستری بن جائیں گے، یا کسی قسم کی کوئی چھوٹی موٹی کاریگری جو بھی کر سکتے ہیں، یا پھر جو بااثر حضرات ہیں ان کے ہاں وہ غلامانہ زندگی گزاریں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کوئی پانی دے رہا ہے، اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ خود تو یہ زندگی گزار ہی رہے تھے، مگر اب چونکہ بچے ہیں تو بھائی بچے بھی تو کچھ نہ کچھ تو کما کے لے کر آئے نا، وہ پڑھے نہیں، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت اور ان کا کھانا پینا وہ پہلی ترجیح نہیں ہے، بلکہ پہلی ترجیح یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہو، لڑکا بڑا ہو، تو وہ بھی ہمارے پانی لگانے میں ہمارے ساتھ ہو، وہ اینٹیں پکڑانے میں ہمارے ساتھ ہو جائے، یا وہ کچھ اور کام کرنے میں ہمارے ساتھ ہو جائے، اور اس طریقے سے یہ ہوگا کہ 50 روپے 100 روپے اس کے ضمن میں بھی آنے لگیں گے۔ بہت سارے بچے ہیں یہاں پر جو کہ 1500 روپے 2000 روپے مہینہ ساتھ ساتھ کما کے اپنے والدین کو دے رہے ہیں، اور ان کے والدین اسی بات پہ راضی ہیں کہ وہ یہی کرتے جائیں، مگر ان کا بچپن تباہ ہو رہا ہے اور ان کے جو شوق ہیں وہ گھٹ رہے ہیں، تو اس کی ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے، اس کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے۔ تو اس خطے پر بھی بہت سخت ضرورت ہے کہ کام کیا جائے، ان کو اس بات کی آگاہی دی جائے۔
इस सिलसिले में पता चले कि महज बच्चा ही अल्लाह की देन नहीं है, बल्कि उस अल्लाह की देन की तालीम और तरबियत, उसका खाना, उसका पीना, बच्चे यहाँ के बहुत सारे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। वो यकीनी तौर पर इसी वजह से हैं। आप ख़ुद हम और आप जानते हैं जब घर चलाते हैं कि इतने पैसों में तो बुनियादी ज़रूरत ही पूरी हो सकेगी। यही वजह है कि देखिए गुर्बत की सतह से ज़िंदगी गुजारना, उसके दो रुख हैं जो मुझे यहाँ पर आके ख़ास तौर पे समझ में आए। एक ख़ुद से बनाया हुआ रुख है, एक अपना जो है ना ख़ुद पे तारी किया हुआ रुख है। हम काम नहीं करना चाहते। ख़वातीन को हम जो है कहते हैं, और मैं भी इस चीज़ की ज़रूर कायल रही हूँ कि ख़वातीन का शोबा जो है वो बच्चों की तालीम और तरबियत है, इसलिए वो घर पर रहें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं इस चीज़ की हामी हूँ। अगर तबाह हो रहा है और उनके जो शौक़ हैं वो घुट रहे हैं तो उसकी हमें परवाह भी नहीं है, उसका हमें शऊर भी नहीं है। तो इस खित्ते पर भी बहुत सख्त ज़रूरत है कि काम किया जाए, उनको इस बात की आगाही दी जाए। इस सिलसिले में पता चले कि महज बच्चा ही अल्लाह की देन नहीं है, बल्कि उस अल्लाह की देन की तालीम और तरबियत, उसका खाना, उसका पीना, बच्चे यहाँ के बहुत सारे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। वो यकीनी तौर पर इसी वजह से हैं। आप ख़ुद हम और आप जानते हैं जब घर चलाते हैं कि इतने पैसों में तो बुनियादी ज़रूरत ही पूरी हो सकेगी।